یہ سوچنا کہ صرف ہم ہیں، فوج ہمیں ساتھ دے تو فوج ٹھیک ہے، فلاں ہمیں ساتھ دے تو ٹھیک ہے، ورنہ سب غلط ہیں. یہ جو ایک ان الحق نعرہ تاریخی منصور نے لگایا تھا نا کہ میں حق ہوں، میں خدا ہوں، میں حق ہوں، میں ان الحق، سنا ہوا ہے نام آپ نے؟ منصور وہ صوفیاء میں سے تھا، اور اس حالت جذبہ میں اس نے منہ سے یہ کہہ دیا، اسی وجہ سے پھانسی دے دیا گیا. وہ تو ایک عرفانی صوفیانہ مسلک ہے کہ کہہ سکتے ہیں یا نہیں کہہ سکتے ہیں. اہل شریعت کہتے ہیں یہ ناجائز کہا ہے، اہل طریقت کہتے ہیں اس میں کوئی حرج نہیں ہے، وہ ایک اپنی بات ہے. لیکن سیاست کا ان الحق یہ تباہ کن ہے. سیاست میں یہ کہہ دینا کہ حق مطلق میں ہوں، ایبسلوٹ حق میں ہوں، باقی سب ختم کریں، یہ دہشت گردی ہے. اسی کو دہشت گردی کہتے ہیں. یعنی انہوں نے پہلے بھی کہا تھا کہ میرا جی چاہتا ہے 500-600 لٹکا دوں، وہ نہیں لٹکا سکے. ظاہراً یہ ہوس اقتدار جب انسان کو گھیر لے اور اس کی وجہ سے اقتدار میں آ بھی جائے تو پھر تباہی ہے اور بربادی ہے. آپ کو 4 سال ملک ملا، 4 سال میں جو کرنا تھا آپ نے کر کے ساری دنیا کو دکھا دیا ہے. اب کیا کرو گے اس ناکامی کے بعد؟ تو اب تو مصلحت یہی ہے جو ان کا ساتھ دے رہے ہیں عوام، شعور پکڑیں، سیاست بے شک کریں. سیاست یوں نہیں ہے کہ وہ غلط سیاست کر رہے ہیں باقی ٹھیک سیاست کر رہے ہیں. یہ سیاست ساری عوام فریبی ہے. جمہوریت ایک ڈھونگ ہے، اصل ڈیموکریسی نہیں ہے، ڈیموگیگری ہے، اور ڈیموگوگ ہیں سارے، یعنی عوام فریب، عوام کو دھوکہ دینے والے، اور عوام دھوکے میں آنے والے ہیں، اپنے لیے فخر سمجھتے ہیں. یہ عوام اگر شعور پکڑ لیں تو ڈیموگوگری کے لبادے میں جو، یا ڈیموکریسی کی آڑ میں جو ڈیموگوگری ہے یہ ختم ہو سکتی ہے پاکستان سے. اور یہ کام پاکستان کے عوام شعور کا ثبوت دے کر ان سارے ولنز اور ہیرو جو بنائے جاتے ہیں مصنوعی آرٹیفیشل، ان سب سے ملک کو چھڑا سکتے ہیں. مذہبی دہشت گردی اور سیاسی دہشت گردی، یہ سیاسی دہشت گردی ہے جس کا ماحول بن رہا ہے. اور اس سیاسی دہشت گردی میں پاکستان میں جب بھی سیاست دہشت گردی مذہبی سیاسی قومی شروع ہوتی ہے، شیعہ سے آغاز کرتے ہیں. اس لیے شیعہ کو ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے کہ جہاں سے بھی ہوگا آغاز آپ سے ہوگا. اپنی حفاظت کریں، خود ہوشیار رہیں اور سادگی نہ دکھائیں، حالات سے مطلع رہیں، آگاہ رہیں، اور ہر سیٹی بجانے والے کے ساتھ نہ چلیں. اور جو وہ زبان پہ ہماری چڑھاتے ہیں تو پہلے تاریخ پڑھو، معیارات سمجھو، پھر دیکھو کہ کون میر جعفر ہے اور کون میر صادق ہے اور کون سراج الدولہ ہے اور کون ٹیپو سلطان ہے. یہ خود اپنی تشخیص سے آپ ثابت کرو. یہ نہ ہو کہ سراج الدولہ کو ہی بدنام کر دیں. یہ کرتے ہیں یہ کام اتنا، جس طرح یزید خلیفہ ہو جاتا ہے ڈیموگوگری نظام میں، عوام فریبی جہاں پر ہو، جہاں لوگ بے شعور ہوں، یزید خلیفہ ہو جاتا ہے اور حسین باغی. یہ تاریخ گواہ ہے اس بات کے اوپر. کوفی وہی ہے جس کے اوپر عوام فریبی کا گہرا اثر ہوا، اور امامت کا دم بھرنے کے باوجود کسی امام کے ساتھ نظر نہیں آئے، کسی امام کے ساتھ. امام علی کتنی حسرت سے کوفہ گئے تھے اور کتنی آرزو اور حسرت کے ساتھ دنیا سے گئے کہ ان سے جان چھوٹ جائے میری. امام حسن، امام حسین، امام زین العابدین اور امام جعفر صادق، کسی امام کے ساتھ کوفی نظر نہیں آیا، لیکن امام کے علاوہ ہر ایک کے ساتھ نظر آیا. عبداللہ ابن زبیر کے ساتھ نظر آئے، مختار ثقفی کے ساتھ نظر آئے، سلیمان سرد کے ساتھ نظر آئے، ابو مسلم خراسانی کے ساتھ نظر آئے، وہ ابو سلمہ کے ساتھ نظر آئے، بنو عباس کے ساتھ نظر آئے. جہاں ان کو نہیں ہونا چاہیے تھا وہاں نظر آئے ہیں، یہ بے شعوری کی وجہ سے. جب رخ مڑتا ہے دہشت گردی کا تو آغاز اسی سے ہوتا ہے. افغانستان میں یہی ہو رہا ہے، پاکستان میں یہی ہو رہا ہے. عوام کی آگاہی، عوام کی ہوشیاری و بیداری، یہ پاکستان کی
ضمانت ہے